بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم صاحبان کی جانب سے ہمارا لکھاری کورس جاری ہے۔ کالم کے بارے میں ابتدائی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی تھی۔ کالم لکھنے کا طریقہ بھی آپ کو پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے بتا دیا تھا۔ آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کالم کا جو آغاز ہوتا ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ہمارے نئے لکھنے والے ہوتے ہیں، کالم کی بات کر لیں، مضمون کی بات کر لیں یا کسی بھی تحریر کی آپ بات کر لیں، اس کے اندر جو آغاز ہوتا ہے نا وہ جان ہوتا ہے تحریر کی۔ آپ کا ابتدائیہ اتنا دلچسپ ہونا چاہیے، آپ کے ابتدائیے کے اندر اتنی جان ہونی چاہیے، آپ کے ابتدائیے میں وہ جادو ہونا چاہیے کہ شروع کی 4 لائنیں 6 لائنیں پڑھ کر قاری جو ہے آپ کے ساتھ چلتا چلا جائے اور آخر تک جو ہے وہ جانے پر مجبور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو کالم نگار کیا کرتے ہیں؟ ارباب صحافت نے چند ابتدائیے بتائے ہیں جن سے کالم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کا تعلق جو ہے تجربے سے بھی ہے۔ آپ جس طرح سے جیسے جیسے اس فیلڈ میں آپ وقت گزاریں گے، آپ کالمز کا مطالعہ کرنا شروع کریں گے تو یہ ابتدائیے آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کالم پڑھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ ابتدائیہ کون سا ہے۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں مشہور ابتدائیے ارباب صحافت نے کون سے بتلائے ہیں۔ تو سب سے پہلا ابتدائیہ جو آتا ہے وہ ہے خبری ابتدائیہ۔ خبری ابتدائیہ جو لوگ سیاست اور حالات حاضرہ کو موضوع بناتے ہیں وہ اپنے کالم کا آغاز عموماً کسی دلچسپی اور چونکا دینے والی خبر یا معلوماتی رپورٹ سے کرتے ہیں۔ کوئی بھی خبر لے لیجیے آپ نے کرنٹ ایشو سے، ٹھیک ہے، اور اس سے جو آپ نے آغاز کر لیا۔ الیکشن کے دن ہے جی، آپ نے بات ہی الیکشن سے شروع کر دی۔ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، پلین حادثہ ہو گیا ہے، ٹرین حادثہ ہو گیا ہے، کوئی بھی حادثہ ہوا ہے، آپ نے اسی سے جو ہے اپنے خبر سے کالم کا آغاز کر دیا، کیونکہ کرنٹ ایشوز پر لکھنا یہ کالم کہلاتا ہے۔ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو جو بھی کرنٹ ایشوز ہو، آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہو، اس کو لے کر کے آپ بات کا آغاز وہیں سے کریں گے تو آپ کا ابتدائیہ جو ہے وہ جاندار اور شاندار کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے دوسرا مقولاتی ابتدائیہ۔ مقولاتی ابتدائیہ قرآن اور حدیث کا کوئی بھی جو ہے حوالہ پیش کر دینا، کسی دانشور کا کوئی قول پیش کر دینا، کسی فلسفی کا کوئی قول پیش کر دینا، کوئی مقولہ پیش کر دینا، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے کالم کی اٹھان کے اندر خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ تو دیکھیں فارسی کی ایک کہاوت ہے، اس سے جو ہے آغاز کر رہے ہیں ایک کالم کا۔ دیکھیں فارسی کی ایک پرانی کہاوت ہے، ہر کمال راز والے، یعنی ہر بلندی کو پستی سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور ہر پست چیز کبھی نہ کبھی بلند ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے آغاز کیا۔ اسی طرح آپ کوئی بھی کہاوت لے لیں، ٹھیک ہے، جاپانیوں کی کہاوت لے لیں آپ، مشہور مطلب کوئی بھی ایسے جو ہے نا آپ قول لے لیں، ٹھیک ہے، اس سے جو آغاز کیا جاتا ہے۔ محاوراتی ابتدائیہ، پیچھے جو ہے قول کی بات کی تھی ہم نے، یہاں جو ہے محاورے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ضرب المثل ہے، اسی طرح محاورہ ہے، یہ چیزیں ہم آگے جا کے پڑھیں گے تو آپ جو ہے اس سے اپنا کالم کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے کہ امریکیوں کو خدا سمجھے کہ انہوں نے پوری 1 صدی سے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ تو کوئی بھی محاورہ جو ہے آپ لے لیں، اس کو آپ اپنے کالم کے اندر لے کر کے آئیں، ابتدا اس سے کریں، ٹھیک ہے۔ چوتھے نمبر پر حکایتی ابتدائیہ، کسی بھی دلچسپ قصے سے، معنی خیز لطیفے سے کوئی سبق ملتا ہو تو آپ جو ہے اس کو نقل کر دیں۔ کوئی حکایت ہے، کوئی واقعہ ہے، آپ اس کو نقل کر دیں شروع کے اندر ہی۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے، چڑیا گھر کی سیر کے دوران ایک ہاتھی آنکھوں سے معذور چند افراد کے ہتھے چڑھ گیا۔ اب یہ جو ہے ایک حکایت ہے، تو اس طرح سے آپ جو ہے حکایت نقل کریں گے، لیکن وہ موضوع سے ریلیٹڈ ہو، آپ کے تعلق رکھتی ہو موضوع سے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ حکایت کوئی ایسی لے کر کے آئیں گے جس کا آپ کے موضوع سے، آپ کے کالم سے تعلق ہی کوئی نہ ہو۔ تو تعلق ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ریلیٹڈ ہو، تو پھر آپ جو ہے
کوئی بھی حکایت یا کوئی بھی قصہ کہانی شروع کے اندر لا سکتے ہیں۔ واقعاتی ابتدائیہ، کالم کے شروع میں اگر کسی تاریخی واقعے، جگ بیتی یا آپ بیتی کا تذکرہ کیا جائے تو کوئی شک نہیں کہ تاریخ و ادب اور قصے کہانیوں کے شوقین قارئین کے لیے ایک سوغات ثابت ہوگا۔ اس میں سیرت، سوانح، تاریخی واقعات، سفر نامہ یا ذاتی تجربات سبھی آ جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا، واقعاتی جو ابتدائیہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے آپ کوئی بھی واقعہ نقل کر سکتے ہیں، تاریخ سے بھی ہو سکتا ہے اس واقعے کا تعلق۔ جیسے انہوں نے دیکھیں کالم کی مثال دی ہے کہ کربلا میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی تو دیکھیں یہ جو ہے حضرت سیدنا حسین کے واقعے سے آغاز کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ اپنی آپ بیتی بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو تو آپ اس سے نقل کر کے پھر آگے۔ مفاجاتی ابتدائیہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ بعض کالم نگار تمہید باندھنے کا تکلف نہیں کرتے، شروع ہی سے براہ راست مقصد کی بات پر آ جاتے ہیں۔ ٹو دی پوائنٹ بات کرنا اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مختصراً الفاظ کے اندر پوائنٹ کی بات کرنا، نہ ادھر کی بات کی نہ ادھر کی، نہ کوئی تمہید، ٹو دی پوائنٹ بات کی، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں مفاجاتی ابتدائیہ۔ مفاجات مطلب اچانک پن کی طرف منسوب کر کے کہا جاتا ہے، اچانک سے جو ہے بات شروع کر دی جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے مثال دی ہے، وہ دونوں پھول تھے، گلاب اور چمپا میں بھی کیا حسن ہوگا جو ان دونوں کو فطرت نے ودیعت کیا تھا، مشک اور عنبر میں بھی کیا خوشبو ہوگی جو خوشبو ان کے بدن اطہر سے مہکتی تھی۔ سقوط ڈھاکہ کیوں ہوا؟ یہ وہ سوال ہے جو گزشتہ 28 برس سے ہر پاکستانی کو کچو کے مار رہا ہے۔ اب اس میں دیکھیں سقوط ڈھاکہ کیوں ہوا، یہ ایک سوال ہے اور اس سے آغاز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ اور مثالیں بھی لے لیں، آخر میں ہی کیوں، آخر کب تک، ہم برداشت کریں کب تک، ٹھیک ہے، نتائج کیا ہوں گے، اس واقعے کے حقائق کیا ہیں۔ اس طرح سے آپ جو ہے سوالیہ جتنے بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں۔ تو ایک اچھا آغاز جو ہے وہ سوالیہ جملے سے آپ کالم کا آغاز کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مکالماتی ابتدائیہ، مکالمہ اور گفتگو سے بھی کالم کا آغاز کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے آپ دیکھیں تو ڈرامائی جو انداز ہے اسی کی ایک قسم اگر آپ سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو قریب لگیں گے، ڈرامائی ابتدائیہ اور مکالماتی ابتدائیہ۔ مکالمہ اور گفتگو سے بھی کالم کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مکالمے چست، برمحل اور برجستہ ہوں، ان کی تاریں کسی ہوئی ہوں اور بامحاورہ گفتگو کی چٹنی سے انہیں ذائقہ دار بنایا گیا ہو۔ ایک دوست نے دوسرے سے پوچھا کرنٹ کسے کہتے ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا بجلی کی ننگی تار کو ہاتھ لگاؤ تو خود پتہ چل جائے گا۔ اب معلوم نہیں اس دوست نے بجلی کی تار کو ہاتھ لگایا یا نہیں، اگر لگایا ہوگا تو اسے انتہائی حد تک مایوسی ہوئی ہوگی یا اس کی معلومات میں غلط اضافہ ہوا ہوگا، کیونکہ اگر وہ انتہائی حد تک بیوقوف ہوا تو پھر یہی سمجھے گا کہ خردری تاروں پر لگے ہوئے زنگ کو کرنٹ کہا جاتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں لوڈ شیڈنگ اس کالم کا عنوان ہے اور شوکت علی مظفر صاحب ضرب مومن میں یہ کالم لکھتے ہیں۔ تو اس میں جو انہوں نے آغاز کیا ہے کہ ایک دوست نے دوسرے دوست سے پوچھا کرنٹ کسے کہتے ہیں، تو یہاں پر دیکھیں دو دوست کا مکالمہ انہوں نے لا کر کے اپنے کالم کا آغاز کیا ہے۔ شعری ابتدائیہ، یہ بھی ایک بہت مشہور اور معروف جو ہے وہ ابتدائیہ ہے۔ اکثر جو ہے لکھنے والے اپنے تحریروں کے اندر تحریر کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے اشعار کا استعمال کرتے ہیں۔ درمیانے تحریر میں تو ویسے ہی موضوع کے حساب سے آپ شعر پیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی تحریر کا آغاز بھی کر سکتے ہیں شعر سے، ٹھیک ہے۔ فروغ اسے میں محمد ہو، بستیوں میں منیر، پرانی یاد نئے مسکنوں سے پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ زمن بر صوفی و ملا سلامے کے پیغام خدا گفتند راہ، میری طرف سے صوفی و ملا کو سلام کہ انہوں نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچایا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کوئی بھی شعر آپ لے کر کے آ جائیں اور اس سے جو ہے بات کا آغاز کریں۔ عشق نے نکما کر دیا غالب ورنہ آدمی تھے ہم کام کے،
تو اس طرح کے اشعار آپ لے آئیں، پھر آپ جو ہے موضوع کے مطابق ہو، آپ کی موضوع کے عکاسی کر رہے ہوں وہ شعر جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ابتدائی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں ابتدائی کی قسمیں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جب پڑھنا شروع کریں گے کالمز تو آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا جی، ابتدائیہ کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ایک چیز ہوتی ہے وسطانیہ اور ایک چیز ہوتی ہے اختتامیہ۔ وسطانیہ کالم کا مرکزی حصہ جو ہوتا ہے، مین جو حصہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرتے ہیں، جو اصل مدعا ہوتا ہے وہ ہم درمیان میں آ کر کے بیان کرتے ہیں۔ ابتدا کے اندر ہم قاری کو کھینچ کر لے آتے ہیں درمیان کے اندر، درمیان ہمارا وہ جو ہے حصہ ہوتا ہے جس میں ہم نے اپنی مین تھیم، اپنا مین مقصد جو ہے وہ بیان کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مقصد بیان کرنے کے بعد اب جو ہے نا ہم پھر اختتامیہ کی طرف جاتے ہیں۔ اب اختتام کس طرح سے ہوگا؟ تو اختتامیہ کے بھی چند قسمیں۔ کالم کا اختتام بامعنی اور نتیجہ خیز ہو تو وہ قاری پر بہت اچھا اثر چھوڑتا ہے۔ کوئی بھی کالم لکھ رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ ہونا چاہیے، آپ کیوں لکھ رہے ہیں اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی پیغام دے رہے ہیں، کوئی سجیشن دے رہے ہیں، کوئی مشورہ دے رہے ہیں، کوئی تنقید کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی، کیا مقصد ہے آپ کے کالم کا، تو وہ آخر کے اندر آپ نے بتانا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آغاز تو آپ نے جاندار کر دیا اور آپ نے درمیان میں بھی آپ نے ٹھیک بات کی، لیکن جو ہے آپ نے دیکھا ہے نا بعض تقریروں کے اندر ایسا ہوتا ہے، آغاز بڑا شاندار ہوگا، ایک مومنٹم لے کر چل رہا ہوتا ہے مقرر، اور پھر جو ہے نا ایک دم سے وہ تقریر کو سمیٹ دیتا ہے اور وہ جو ہے ختم کر دیتا ہے، تو وہاں پر جو ہے بہت تشنگی باقی رہتی ہے بہت سارے لوگوں کے اندر، تو تشنگی باقی نہیں رہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کالم کا اختتامیہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں جو ہے کوئی آپ نے نتیجہ اخذ کیا ہو۔ اچھا جی، نہ صرف یہ کہ اس نے جو وقت کالم خوانی میں صرف کیا وہ اسے بارآور محسوس ہوتا ہے، بلکہ وہ کالم نگار کے دیے گئے لاہ عمل یا دو ٹوک اور واضح رائے کی بنا پر اسے اپنا مربی اور رہنما اور صاحب فکر و دانش شخصیت سمجھنے لگتا ہے۔ کالم نگار کی مقبولیت کا اس سے کارگر نسخہ اور اس کی محنت کا ایسا فوری صلہ اور کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو کالم نگر کے نظریات ہوتے ہیں جو وہ سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے قاری کو، تو وہ جو ہے قاری کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں، تو اس کو جو ہے یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر کالم کے اختتامیہ کی بھی یہی جو ہے نا قسمیں آپ بنا سکتے ہیں۔ شعر سے اختتام کرتے ہیں، بعض کوئی سوال چھوڑ جاتے ہیں آخر کے اندر، اور اسی طرح جو ہے بات کا اختتام جو ہے کسی خبر سے بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی خبر آخر کے اندر پیش کر دی، تو اس طرح سے کالم کا اختتامیہ ہوتا ہے۔ تو یہ چند جو ہے صورتیں تھیں، یہ چند قسمیں آپ کو بتا دی ابتدائیے کی۔ مزید آپ کالمز کا مطالعہ کرتے رہیں گے تو آپ کو جو ہے وہ چیزیں سمجھ آتی رہیں گی۔ آج کے لیے میرے خیال اتنا ہی کافی ہے، پھر بات ہوگی اگلی نشست کے اندر اگلے موضوع کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، آپ استفادہ کر رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ہماری ویڈیوز کو دوسرے احباب تک ضرور پہنچائیں، اور آپ ہم سے جڑے رہیں، ہمارے پلیٹ فارم سے جڑے رہیں۔ بزم صاحبان کا مقصد ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا ہے، نوآموز لکھاریوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے کہ جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکیں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ اللہ حافظ۔